اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آپ کے شاگرد بھی یہاں موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں اور شاگردوں کے شاگرد بھی موجود ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی العزیز ان سے آپ خطاب فرمائیں تاکہ ہم ان سے انشاءاللہ نصیحت حاصل کریں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیزم اویس سلمہ ہو اور عثمان سلمہ ہو اور اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو یہاں دیکھ کر اور اس مجلس میں یہاں آ کر مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ جو ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا آج اس کا پھل اور اس کا ثمرہ آپ طلباء کی شکل میں دیکھ کر بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، اور یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اویس اور عثمان، مجھے یاد ہے وہ زمانے جب یہ پڑھنے کے لیے آئے، عثمان کو بھی یاد ہے، آپ ہی کی طرح درجہ ثانیہ یا ثالثہ میں یہ تھے، کئی سال پڑھا انہوں نے، اور جب آدمی طالب علم ہوتا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اساتذہ جو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں بظاہر وہ اس کو بڑا ظلم سمجھتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ نے پڑھی ہو، نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیں، آپ بھی شیخ نے کتاب لکھی ہے، آپ بھی، اور شیخ نے اس میں لکھا ہے کہ میں والدہ کے ساتھ اپنی ننیال جا رہا تھا، اور والد صاحب پڑھنے کی وجہ سے چھٹی نہیں دیتے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے، تو والدہ نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا، نانی بھی یاد کر رہی ہیں، خالائیں بھی یاد کر رہی ہیں، فلاں بھی یاد کر رہا ہے، اس کو جانے دیں۔ فرمان لگے، میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن دو باتیں ہیں، دو کام ہیں تمہارے ذمہ۔ ایک کام تو یہ ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک تلاوت کرنا،
पूरा कुरान पाक। यानी कि मेरे बाप ने कहा कितना था, ऐसे छोटा था, तीसरे चौथे दर्जे का तालिब। और हमारे लिए एक काम तो यह है कि रोजाना एक कुरान पाक तिलावत करना है। अभी तलबा मौजूद है माशाल्लाह, हमारी पनीरी ऐसा है, इनको मालूम है कि जो हासिल होता है वो 15 मिनट में सिपारा पढ़ लेता है। बड़े इत्मीनान से अगर पढ़े तो 15 मिनट में पारा पढ़ लेता है। तो 1 घंटे में 4 सिपारे हुए, तो 30 पारे कितने घंटे में होंगे जी? 7.5 घंटे। अगर मुसलसल पढ़ेगा तो 7.5 घंटे ये मसरूफ करवा दिया। और उसके बाद कहा कि दूसरा काम ये है कि लुगत की किताब लेकर 100 लुगात अरबी के लिखने, 100 लुगात अरबी के तुमने लिखने। और तीसरा काम यह है कि वो जो लुगात लिखोगे ना, उससे गर्दानें बनानी है, और उसके बाद छुट्टी, उसके बाद खेलो। यह भी जामिया दारुल इस्लामी में एक तकरीब हुई थी, तो उसमें ये उस्मान आया था, उस्मान। तो इसने अपने तकरीर में, मैं तो भूल भाल गया था, मुझे तो बात कहीं नहीं याद भी नहीं रही थी, लेकिन इसने याद दिला दी, तो मैं भी तुम्हें सुना दूँ, क्योंकि इसी से मुताबिक है। वो बात ये थी कि जब हमने वाज का वहाँ पे निज़ाम शुरू किया, नज़्म शुरू किया, हज़रत मोहतमिन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने, उन्होंने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया। मेरे ज़िम्मे 2 काम लगे। एक काम ये लगा कि खुद मुझे मवाइद के ऊपर हवाशी भी लिखने थे, उन्वानात भी कायम करने थे, और दूसरा काम हज़रत मोहतमिन साहब ने लगाया कि तलबा की तरबियत भी करनी है और उनको ये वाज देना भी है पढ़ने के लिए। उसके एक नज़म बनाया है, मोहतमिन साहब ने नज़म बनाया, हर महीने तालिब इल्म वाज पढ़े। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वाज आप भी पढ़ते हैं, आपको पता है अक्सर मकामात पर मुश्किल पेश आती है, तालिब इल्म को क्या उस्ताद को भी समझ में नहीं आता। तो जब शुरू में हमने दिया तो वो तलबा ज़रा घबराए कि भाई ये क्या, एक नई मुसीबत आ गई। फिर उन्होंने कुछ असातिज़ा से शिकायतें करनी, कुछ असातिज़ा के पास वो वाज लेकर गए, उनको भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा यार ये एक नई मुसीबत है, जान छुड़ाओ इससे। मैंने हज़रत मोहतरम साहब से कहा इसका एक हल है। इसका हल वही है जो आपने निकाला था कभी। उन्होंने कहा वो क्या हल? मैंने कहा वो हल ये है कि एक, आप हज़रात जानते हैं उनको, डॉक्टर शाहिद उवैस का नाम आपने सुना हो, और बहुत से लोग जो हैं उनको जानते भी होंगे, मुलाकात भी होगी। ये डॉक्टर शाहिद उवैस जब बच्चे से थे, यानी अभी मेडिकल में शायद एडमिशन हुआ ही था, पढ़ते थे, तो हज़रत मोहतमिन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू उस ज़माने में वापडा कॉलोनी में हज़रत वहाँ पर ख़तीब लग गए, इमाम लग गए। हज़रत के पास इनका आना जाना हो गया, और सोबत सालेह तुरा सालेह कुनत और सोबत ताले तुरा ताले कुनत। ज़ाहिर सालेह की सोबत में बैठे, जब उठना बैठना हुआ तो दाढ़ी रखी, और जब दाढ़ी रखी तो अब्बा बड़े मॉडर्न थे, क्योंकि वो मेंबर पावर थे, और अम्मा भी बड़ी मॉडर्न थी, स्लीवलेस पहनती थी, और सारे मामे जो थे वो भी बड़े मॉडर्न थे। अब जब उन्होंने देखा यार हमारे घर में मुल्ला आ गया, ये क्या मुसीबत है, तो वो मामों से कहा, उनके मामों से, उनकी माँ ने, कि मैं तो इसको कहती रहती हूँ इसने दाढ़ी रख ली। मामों ने एक दिन ढाया नीचे और इस सेफ्टी लेकर दाढ़ी मुड़ी। डॉक्टर साहब की दाढ़ी साफ कर,
ڈاکٹر صاحب نوجوان تھے, غصے میں بلبلائے, لیکن وہ ماما تکڑے تھے, انہوں نے ڈھا لیا. ڈاکٹر صاحب روتے ہوئے آئے حضرت کے پاس. میں نے تو داڑھی رکھ لی تھی اور انہوں نے بھی داڑھی مونڈ دی. تو حضرت نے کہا پھر کیا ہوا؟ داڑھی مونڈ دی تو کیا ہوا, تم چھوڑ دو پھر آ جائے. تم نہ مونڈنا, انہوں نے مونڈی نا, اس کا گناہ ان کے سر, تم مت مونڈنا, تم چھوڑ دو پھر آ جائے. انہیں چھوڑ دیو پھر آ جائے. پھر آ گئی وہ. پھر کچھ دنوں کے بعد ماموں کو پتہ لگا, ماموں پھر آ گئے اور پھر ڈھایا, نیچے گرا گئے. انہوں نے کہا تو سنتا نہیں ساری گل. پھر انہوں نے نا داڑھی مونڈ. اب دوبارہ جھگڑا ہوا, گھر میں فساد ہوا, ہنگامہ ہوا. باپ نے بھی دیکھا, باپ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے لیکن تھے کلین شیو, وہ بھی کلین شیو تھے. وہ آ کے مولانا سے کہنے لگے کہ حضرت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور شاید جڑا گلی مندا وہی مامی وہی ماں جڑی ہے وہ مگر پئی ہے, مامے آ گئے نے, روزانہ کا فساد ہے. میں تو تنگ آ گیا, کی کریے؟ حضرت نے پتہ کیا کہا؟ حضرت نے کہا آپ داڑھی رکھیں. حضرت نے کہا اس کا حال یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. چنانچہ اسلم اویس صاحب نام تھا ان کا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے داڑھی رکھی. اور میری ملاقات ان سے اس وقت ہوئی جب وہ بالکل آخری مرحلے میں تھے. تو مجھے پیغام آیا, میں مالٹوں میں رہتا ہوں, وہ گارنٹوں میں رہتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ اسلم اویس صاحب جو ہیں وہ بلوا رہے ہیں آپ کو, اور فلاں جگہ ان کا گھر ہے. میں کبھی گیا بھی نہیں تھا, خیر میں گیا, وہاں کوٹھی تھی ان کے پیچھے. اب میں نے بیل بجائی, میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے بھی آ رہے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ہے, سر پہ ایسی ٹوپی رکھی ہوئی ہے. میں نے غور سے دیکھا, چونکہ میں بڑے عرصے کے بعد میرے ذہن میں تھا اسلم اویس تھے کلین شیو, اسلم اویس کی اتنی بڑی داڑھی, سر پہ ٹوپی. خیر مجھے دیکھا, سلام کیا میں نے ان سے. تو میں نے کہا آپ اسلم اویس؟ کہنے کہ ہاں. تو میں نے کہا تو رنگ ہی بدل گیا. کہا ہاں. خیر اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی پڑھائیں, اور اگر وہ لاہور میں نہ ہو تو پھر تم پڑھا. تو میں نے حضرت سے یہ بات عرض کی. میں نے کہا حضرت بس اس کا وہی حل ہے, یہ جو اساتذہ ہیں نا ان کے ذمہ بھی لگا دیں, یہ بھی پڑھیں. ہاں اس کا حل وہی ہے. میں نے کہا اچھا ترکیب کیا ہو؟ میں نے کہا جی ترکیب اس کی یہ ہے کہ سب استادوں کو کہیں کہ واعظ پڑھیں اور اس میں سے 2 سوال بنائیں, 2 سوال بنا کے بھیج دیں, اور وہ جو میرے پاس آ جائیں گے میں اس میں سے منتخب کر کے پرچہ بنا دوں. تو اس زمانے میں یہ دونوں پڑھتے تھے, اویس بھی اور یہ بھی. تو ان کو بھی بڑی ناگوار ہوئی یہ بات. وہ خیر لمبا قصہ, میں پورے قصے میں جانا نہیں چاہتا. تو انہوں نے بھی بڑی اس کے کچھ خلاف بات کی اور بات بنی, وہ بات بڑھ گئی. پھر خیر یہ معذرت انہوں نے کی آگے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ یہ اویس آیا ایک دن میرے پاس. پھر جب یہ پڑھ کے فارغ ہو گیا, پھر یہ چلتا رہا, پھر یہ کہیں تبلیغ میں چلا گیا, یہ کہیں امریکہ چلا گیا, کہیں پتہ نہیں برطانیہ چلا گیا, مجھے نہیں یاد کہاں گیا, کہیں بیرونی دورہ تھا اس کا, وہاں گیا. تو جب واپس آیا تو مجھے آگے ملا گھر پہ. کہنے لگا استاد جی بڑی کتابیں پڑھی ہیں لیکن جو مزہ واعظ سے آئے نا, جو فائدہ اس کو کرو کسی کا. امریکہ میں جا کر مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ نے جو فائدہ دیا ہے واللہ العظیم مجھے کسی کتاب سے فائدہ نہیں. آج مجھے اس بات کی قدر ہو رہی ہے, اور آج مجھے وہ آپ کی تنبیہ اور آپ کا ڈانٹنا اور زبردستی کام کروانا
مجھے نعمت لگ رہا ہے. جیسے شیخ الحدیث کا میں نے قصہ آپ کو لکھا. شیخ الحدیث نے کہا واللہ العظیم آج میں کہتا ہوں کہ میرے باپ نے جتنا مجھے مارا ہے ایک ایک جوتے کے عوض اللہ ان کو ایک ایک جنت کا درجہ عطا. کیوں؟ اگر وہ ایسی تنبیہ نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا, آج میں شیخ الحدیث نہ ہوتا, آج دنیا کے اندر شیخ الحدیث کا نام نہ ہوتا اگر ان کے باپ نے ابتداءً یہ سختی نہ کی ہوتی. تو آج ان طلبہ کے اوپر جب ہم یہ تنبیہ کرتے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. برا تو لگتا ہے لیکن اس کی قدر ہوتی ہے جب آدمی اس پروسیس سے گزر کے چلا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ تو ایسے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مضمون لکھا تھا مواعظ حکیم الامت اکابر امت کی نظر میں. اس میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی اور جناب حضرت مولانا ابرار الحق صاحب, حضرت مولانا اسد اللہ صاحب, حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ, حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب اور مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری اور پتہ نہیں بہت سارے علماء کے ویوز میں نے جمع کیے تھے کہ حضرت تھانوی کے مواعظ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. خلاصہ سب کا یہ تھا کہ اگر آدمی یہ چاہے کہ میری اصلاح ہو جائے, اگر آدمی اپنی اصلاح نفس چاہے تو اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا مطالعہ لازمی کر لینا چاہیے. ابھی مجھے اویس تھوڑی دیر پہلے مفتی تقی صاحب کا بھی ایک محفوظ یہ سنا رہے تھے, دکھا رہے تھے اس میں کہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں روزانہ میں حضرت تھانوی کا واعظ پڑھتا ہوں. ابھی اس درجے میں, حالانکہ وہ شیخ المحدثین والمفسرین ہیں, پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھ چکے ہیں, کتنی لکھ چکے ہیں, دنیا انہوں نے دیکھی ہے, 6 بر اعظم کا انہوں نے سفر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں میں روزانہ 5 منٹ حضرت تھانوی کا واعظ ضرور پڑھتا ہوں. بعض مرتبہ وہ 5 منٹ کے بجائے 15 منٹ اور آدھا گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کی ایک عجیب خوبی ہے, قرآن کریم کی آیتوں کی وہ تفصیل آپ کو اس میں ملتی ہے جو بڑے بڑے مفسرین یہاں نہیں ملتی. جامع شعبے کے ایک بہت بڑے مفسر تھے حضرت مولانا رسول خان صاحب, جو استاد تھے مولانا ادریس صاحب کاندھوی کے بھی, جو دارالعلوم دیوبند کے قدیم اساتذہ میں سے تھے. میرے استاد تھے مفتی ممتاز صاحب. تو وہ کہنے کے ایک مرتبہ ہم گئے تو حضرت مولانا رسول خان صاحب کا بالکل آخری زمانہ تھا. حضرت مولانا رسول خان صاحب کی عمر مبارک جو ہے تقریباً 120-125 سال ہوئی, تقریباً 125 سال یا 127 سال کی عمر میں انتقال ہوا. میں نے حضرت مولانا کی زیارت کی اور الحمدللہ حضرت مولانا کا نظم یہ تھا, یعنی 125 سال کی عمر میں بھی چشمہ نہیں لگا, یوں بس دیکھ کے پڑھتے تھے. تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ گیا تو حضرت مولانا بیان القرآن دیکھ رہے تھے, بیان القرآن. تو مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے کہا حضرت آپ یہ بیان القرآن دیکھ رہے؟ مطلب میرے ذہن میں تھا کوئی عربی کی تفسیر دیکھیں, کوئی تفسیر کبیر دیکھیں, کوئی بحر محیط دیکھیں, کوئی جناب علی روح المعانی دیکھیں, کوئی اور مطلب عربی کی بڑی تفسیر دیکھیں. بیان القرآن تو ایک چھوٹی سی ایک عام سی تفسیر ہے. تو کہنے لگے, میں نے تعجب سے جب یہ پوچھا کہ تو آپ بیان القرآن دیکھ رہے ہیں, تو حضرت سمجھ گئے میری بات. کہنے لگے مولوی صاحب میں 18 سال کی عمر میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا اور اس وقت سے پڑھا رہا ہوں. معلوم ہے 100 سال سے زیادہ تو مجھے پڑھاتے ہو, تو کتنی تفسیریں میں نے دیکھی ہوں, اور کتنی تفسیریں دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمام مفسرین قرآن پاک کی ان آیات کے اندر جہاں وہ صفحات کے صفحات لکھ دیتے ہیں اور مسئلے کو حل نہیں کر پاتے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھتے ہیں اور بات حل ہو جاتی ہے.
پھر ایک دفعہ واز میری نظر ہوئی، میں نے کہا یار یہ ایسا جملہ کیا ہوتا ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ پھر واز میں عائشہ لکھتے ہوئے ایک دفعہ میری نظر سے کہ عبارت میں اللہ اکبر کہ ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب ایک بڑا اشکال پیدا ہو گیا، ایک بڑا اشکال پیدا ہو گیا مجھے قرآن کریم پر، قرآن پاک میں۔ نے کہا بھائی کیا؟ کہہ رہا نہیں پہلے آپ نا ایک آیت کا ترجمہ کریں۔ آیت ذرا میں بتاتا ہوں، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا اشکال کیا پیدا ہو کہ نبی جو ہے وہ قبل از نبوت بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، گمراہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نا، قبل از نبوت بھی نبی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا مطلب ہے؟ پڑھنے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہم نے آپ کو ناواقف پایا سو واقف بنا۔ اور وہ حضرت کو منہ دیکھ رہا ہے، وہ ضال کے معنی گمراہ کر رہا تھا، اور ظاہر تو نبی تو گمراہ نہیں ہوتا۔ حضرت نے ضال کے معنی بتلایا کہ یہاں تم جو معنی کر رہے ہو وہ نہیں ہے، اصل میں معنی ہے ناواقف، اور ناواقف ہونا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ تب سمجھ میں آئی کہ حضرت مولانا رسول خان صاحب جو بات کہتے تھے، تو آپ جو یہ مواعظ پڑھتے ہیں نا، ان مواعظ میں غیر محسوس طریقے پر آپ کے ایسے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک اور آپ کو بات سنا، میرا الحمدللہ تقریباً 30 سال بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا، سن 1988 میں نے یہ حضرت کے مواعظ کے اوپر حواشی لکھنے شروع کیے تھے۔ اب تو 2022 آ گیا، اب آپ حساب لگا لیجیے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ پڑھنے سے جہاں انسان کا علم بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتے ہیں، طہارت بڑھتی ہے، وہاں ذہانت بھی بڑھتی ہے۔ بعض ایسی باتیں پیش آتی ہیں، میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ میں نے کچھ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی قرآن پاک کا ایک سسٹم بنایا۔ بڑی عمر کے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ بھئی ہم کیسے پڑھیں قرآن پاک۔ 2-3 باتیں ہوتی تھیں، ایک تو یہ کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ہمیں پڑھائے کون، ہم تو اتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں داؤد گروپ آف انڈسٹریز کے اندر ایک زمانے میں گیا، تو میں نے کہا کہ یار 20 منٹ دے دو، 20 منٹ تو آدمی پیشاب کرنے جاتا ہے، اس میں بھی آ جاتا ہے۔ تو آفس میں نے جو ان کے چیئرمین تھے حسین داؤد، ان سے میں نے کہا کہ تم اپنے آفس میں تمام ملازمین جو ہیں ان سے کہو کہ 20 منٹ کی کلاس ہوگی، بس زیادہ نہیں، اور ایک کلاس میں میکسیمم 10 لڑکے ہوں گے، 10 افراد ہوں گے بڑے۔ چنائی گھڑی دیکھ کے میں ایسے 20 منٹ کی کلاس لی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 16 مہینے میں قرآن پاک ان کا ختم کر دیا۔ کیلکولیشن جب کی، کیونکہ ظاہر بات ہے 20 منٹ کی کلاس ہوتی تھی، 10 بچے ہوتے تھے، 10 آدمی ہوتے تھے بڑے، ایک آدمی کے حصے میں 2 منٹ آتے تھے، تو معلومات ٹوٹل 16 گھنٹے لگے ایک آدمی۔ اس میں بڑی بڑی اچھی باتیں بھی ہو جاتی تھیں، بعض عجیب و غریب باتیں بھی ہو جاتی تھیں، کیونکہ اس میں سارے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ، بہت ماڈرن قسم کے لوگ، بڑی دنیا گھومے ہوئے لوگ، اور سامنے ایک مولوی ملوٹا بیٹھا ہوا، تو وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔
تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے سب سے کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھاؤں گا لیکن پہلے نورانی قاعدہ۔ اب بڑی بڑی عمر کے لوگ، بڈھے سفید داڑھیوں والے، اور جناب علی وہ نورانی قاعدہ شروع کرا دیا۔ خیر میں نے چونکہ قاعدہ شروع کروایا، اس قاعدے کے اندر جب میں نے پڑھایا باول ٹپیش بو، تو ایک ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مولوی صاحب یہ پیش الٹا کیوں ہے؟ آپ نے یہ پڑھا باول ٹپیش بو، تو یہ پیش الٹا کیوں ہے؟ اب ہے کوئی جواب اس کا؟ اب میں بھی ایک دفعہ تو چکر میں آ گیا، میں نے کہا یار میں کیا جواب دوں اس کا کہ پیش الٹا کیوں ہے؟ وہاں کس نے مدد کی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ نے۔ اسی زمانے میں نے ایک واعظ کے اوپر ایک حاشیہ لکھا تھا، اور اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایک بات کہی تھی کسی کو، کہی تو کسی اور موقع پر تھی، میں نے اس کو یہاں فٹ کیا۔ حضرت نے کیا کہا تھا؟ وہ بات یہ تھی، حضرت سے کسی نے ایسی اینڈا بینڈا سوال کیا تھا، حضرت نے اس سے کہا، پوچھا کہ اچھا بھائی چلو تمہارے سوال کا جواب تو میں دوں گا، پہلے تم مجھے بتاؤ یہ تمہارے منہ پہ ناک کیوں لگی ہوئی ہے؟ گدی بھی کیوں لگی ہے؟ ناک منہ پہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ گدی پہ کیوں نہیں لگی ہوئی؟ میں نے ان سے یہ سوال کر لیا، میں نے ڈائریکٹر صاحب پہلے آپ یہ بتائیں یہ آپ کے منہ پہ ناک کیوں لگی ہوئی ہے، گدی پہ کیوں نہیں لگی؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا جواب ہوگا فہو جواب ہوگا، جو تم جواب دو گے اس کا یہ ہمارا جواب ہوگا۔ کہہ یہ کیا بات ہوئی مولانا؟ میں نے کہا سنیے، اگر آپ یہ کہیں کہ گدی پہ لگی ہوتی تو بری لگتی، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر صرف آپ کی ہوتی تو بری لگتی، اگر ہم سب کی گدی پہ ہوتی تو صاحب بری نہ لگتی۔ خیر ایک منٹ کو سوچ میں پڑے، میں نے کہا سمجھ میں آئی بات؟ نہیں ہے۔ میں نے کہا سمجھ میں نہیں ہے، میں اصل میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اول وضع پر سوال نہیں ہو سکتا۔ اول وضع کیا ہے؟ حروف الف لکھتے ہیں آپ یوں، اور با لکھتے ہیں یوں، اور جیم لکھتے ہیں یوں۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ یار یہ جیم جو اس شکل کا ہے یہ الف اس شکل کا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے؟ یہ الف جس شکل کا ہے یہ با اس شکل کی کیوں نہیں ہے؟ معلوم اول وضع، اے آپ لکھتے ہیں یوں اور بی لکھتے ہیں آپ یوں۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ یار یہ جو بی جس شکل میں ہے اس شکل میں اے کیوں نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے بھائی اول وضع جس نے یہ لغت بنائی تھی، اے کے لیے یہ شکل بنائی، بی کے لیے یہ شکل بنائی، الف کے لیے یہ شکل بنائی، جیم کے لیے یہ شکل بنائی، تو اول وضع جس نے قرآن پاک کے یہ حروف لکھے وہ اس نے پیش الٹا بنا دی۔ لیکن میں نے کہا ابھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی، اندر سے آپ کے اندر سے کچھ ابل رہا ہے۔ اب وہ حضرت تھانوی کا واعظ میرے دماغ میں ابل ہے، اور وہ بتا رہا ہے مجھے کہ ابھی اس کی تم نے اچھی طرح تربیت کرنی ہے۔ میں نے کہا سنیے اب ذرا، میں نے کہا اب جدھر تھام کے بیٹھو کہ میری باری ہے۔ میں نے کہا یہ ایسے نہیں ہے، ہم تو اگر قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں نا تو قاعدے سے پڑھاتے ہیں، بے قاعدہ ہم قاعدہ بھی نہیں پڑھاتے۔ قاعدہ پڑھائیں گے مدرسے والے تو بھی قاعدے سے پڑھائیں گے۔ میں نے کہا سنیے، میں نے کہا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ پیش الٹا کیوں ہوتا ہے، یک من علم را 10 من عقل باید، 1 من علم کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ میں نے کہا اس کے لیے کچھ اصول ہیں وہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے، اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اگر کہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ میں نے کہا سنیے، ایک ہوتی ہے تحریر لکھنا الف با تا سے، ایک ہوتا ہے بولنا تکلم۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا۔ کیا ذمہ لگایا؟ یتلو علیہم آیاتک، ابھی بچہ پڑھ رہا تھا۔ تلاوت کس کی جاتی ہے؟ الفاظ کی، معنی کی تو نہیں کی جاتی۔ معلومہ حضور کے ذمے یہ بات لگائی گئی کہ آپ الفاظ کو پڑھ کر بتلائیں کیسے پڑھنا ہے، دکھائیں۔ یتلو
دوسری ذمہ داری لگائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے معنی ان کو سمجھائیں. معلومات ترجمے کو معنی نہیں کہتے. ترجمہ تو سارے صحابہ جانتے تھے، عرب تھے، اہل زبان تھے. میں اردو میں بول رہا ہوں، اب اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر یعلمہم الکتاب کیوں کہا گیا؟ یعلمہم الکتاب اس لیے کہا گیا کہ مراد الہی کو نبی کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا. آپ بتلائیں کہ یہاں پہ ان لفظوں کی یہ مراد ہے. الصلاۃ آپ نے پڑھا، صلاۃ کئی معنی آتے ہیں لغت میں. صلاۃ کے معنی نماز کے، صلاۃ کے معنی درود کے، صلاۃ کے معنی دعا کے، اور صلاۃ کے معنی تحریک الصلوات، اولے مٹھانا. اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ دعا کی مجلس قائم کرو، درود کی مجلس قائم کرو، ڈانس کی مجلس قائم کرو، یا نماز قائم کرو. کیا مراد؟ یہ ہے یعلم. نبی بتائے، نبی بتائے. الف لام میم جب سورہ بقرہ کے شروع میں آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پر اول زبر زیر پیش جزم نقطے نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے سہولت کی خاطر. تو الف لام میم ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے الم تر کیف فعل ربک میں لکھا جائے گا. لیکن آپ نے پڑھ کے بتایا کہ الف لام میم وہاں پڑھنا ہے تو وہاں الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ وہاں الف لام میم ذالک الکتاب پڑھنا ہے. اور یہاں الم نہیں پڑھنا ہے، یہاں علم پڑھنا ہے، یہاں الف لام میم ترا کیف فعل ربک نہیں پڑھنا ہے. معلوم ہے آپ نے بولنا بھی سکھایا. اور میں نے کہا رسم الخط، قرآن کریم رسم عثمانی ہے. آج رسم عثمانی کے خلاف لکھنا ناجائز اور حرام ہے. مالک یوم الدین میم الف ماں کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا. اگر وہ قرآن کریم میں میم الف ماں کے ساتھ لکھے مالکی تو وہ درست نہیں ہے. میم لام کاف کے ساتھ لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا مالکی. میں نے کہا فرق معلوم ہو گیا؟ اب آئیے میدان میں. میں کہا سنیے ذرا غور سے میری بات کو. میں نے کہا جو علماء رسم الخط ہے نا، انہوں نے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کی تقطیع کی ہے. یعنی کیا مطلب لکھا ہے کہ جو الف ہوتا ہے نا وہ 3 قط کا ہوتا ہے. قط کس کو کہتے ہیں؟ قلم بناتے ہیں نا، اس میں آپ نے لکڑی کا قلم دیکھا ہوگا، اتنا بڑا چوڑا ہوتا ہے. اگر وہ قط اتنا موٹا ہے تو الف کتنا لمبا ہوگا؟ اس 3 قط کے برابر اتنا. اگر وہ قط اتنا موٹا ہے تو الف کتنا ہوگا؟ اتنا. اگر وہ قط اور بڑا ہے تو الف اور بڑا ہوگا. لیکن ہوگا کتنا؟ 3 قط کا. یہ ہے رسم الخط. علم رسم الخط. با جو ہوتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے با شروع کی وہاں تک پہنچا دی، وہ با ہوگی. اس کو لائن کہیں. اس کی ایک لمٹ ہے کہ جو قلم جتنا موٹا ہوگا اس کے 9 قط یا 11 قط لمبائی با ہوگی. جیم جو ہے اس کا جو سر ہے وہ 1.5 قط کا ہوگا، اور اس کا جو دائرہ ہے وہ 3 قط کا ہوگا. مانے کہ یہ علماء رسم الخط نے یہ بات لکھی ہے. اور علماء قراءت نے کیا لکھی ہے کہ حروف مدہ یعنی واو الف اور یا، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا حروف مدہ. یہ میں بچوں سے اس لیے خطاب کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے ساری باتیں. آپ حضرات کو شاید پتہ نہ ہو، ان کو پتہ ہے. حروف مدہ کیا ہے؟ واو الف یا. کیا مطلب ہے واو الف یا حروف مدہ؟ مدہ کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا. کتنا لمبا کرنا؟ لمٹ ہونی چاہیے. آمن الرسول. صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی لمبا کرنا تو لمبا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں بھائی؟ ارے بھائی واؤ کو لمبا کرنا ہے، اتنا تھوڑی کرنا ہے. ایک لمٹ ہے. بتایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن میں لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ الف
مدہ یعنی حروف مدہ کو کتنا لمبا کرو، ایک الف کے مقدار. اور مثال کیا لکھی حضرت نے؟ کھلی انگلی کو بند کرو، بند انگلی کو کھولو. ارے بھائی انگلی سے کیوں مثال دی؟ انگلی میں 3 خط ہیں، 1 2 3، اسے مثال دی. کیونکہ الف لکھنے میں 3 خط ہوتا ہے نا، ابھی میں نے بتایا تحریر 3 خط. تو بتایا کہ کھلی انگلی کو بند کرو، بند انگلی کو کھولو، جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے اتنا حرف مدہ کو کھینچو گے تو الف صحیح ہوگا. اس سے کم کھینچو گے تو الف نہیں ہوگا. یعنی اگر نصف الف کھینچو گے تو زبر ہوگا. معلوم ہے نصف الف زبر ہے، ایک الف کے بقدر یہ الف ہے. اور زبر کبھی میں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو الف کے بقدر کھینچا جاتا ہے اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا حروف کے اوپر کھڑا لکھا ہوتا ہے نا الف کی شکل میں، معلوم ہے یہ الف ہے تو یہ زبر، لیکن کھینچا جائے گا الف کے بقدر. میں نے کہا اسی طریقے پر حروف مدہ 3 ہیں، یعنی واو، الف اور یا. تو واو جو ہے وہ بھی کبھی مدہ ہوتا ہے، یعنی کبھی کھینچا جاتا ہے، کبھی کم کھینچا جاتا ہے. اور جب کھینچا جاتا ہے تو وہ کتنا کھینچا جائے گا؟ ایک الف کے بقدر. تو واو کی شکل جو چھوٹا پیش وہ نصف واو ہے. وہ واو کی شکل کیا ہے؟ نصف واو ہے. لہٰذا وہ آدھا کھینچا جائے گا، یعنی الف کی مقدار سے آدھا کھینچیں گے تو پیش بنے گا. اور اگر الف کی مقدار پورا کھینچیں گے تو ڈبل پیش ہو جائے گا. ڈبل پیش لگا دیا جاتا تو یہ تنوین سے مشابہ ہو جاتا، اس واسطے پیش الٹا ہوتا. اپنا سر پکڑ لیا کہتے ہیں اللہ حضرت تو بڑی سائنس ہے. میں نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی قرآن کریم کو سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لِلْحِفْظِ. وہاں معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، یاد کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. آپ یاد کرنے بیٹھیں اللہ اکبر یاد ہو جائے گا. اردو مادری زبان ہے آپ کی، انگریزی مادری زبان ہے، پشتو مادری زبان ہے. آپ 2 صفحے نہیں یاد کر سکتے حرف نہ حرف. اور قرآن کریم علامہ شامی نے لکھا ہے، بزرگ کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں 2 کام ایسے کیے جو شاید نہ پہلے کسی نے کیوں نہ آئندہ کوئی کرے. ایک بھول کا، ایک یاد کا. انہوں نے کہا بھول کا تو یہ کام ہوا کہ میں یوں بیٹھا ہوا اپنی داڑھی کو ناپ رہا تھا یوں کر کے کہ 1 مٹھی سے زائد ہوگی تو کاٹ دوں گا. سننا سر، 1 مٹھی سے زائد داڑھی کاٹنا. میں نے یوں کر کے پکڑا، قینچی ہاتھ میں لی تھی، یوں دیکھ رہا تھا، بجائے یہاں سے کاٹنے کے یہاں سے کاٹنے. یہ غلطی کوئی نہیں کر سکتا. اور میں دوسری بات میں نے وہ کی، وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ میں قرآن پاک یاد کرنے کے لیے استاد کے پاس گیا، مسجد میں گیا، وہاں بیٹھا. میں نے استاد سے کہا کہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا بس یاد کرو، سناتے جاؤ. میں نے کہا اچھا. میں بیٹھ گیا، پڑھتا رہا. دوپہر ہو گئی، ظہر کا وقت ہو گیا. میں نے کہا سناؤ. پھر جناب میں پڑھتا رہا، اس کے بعد ان کا سناؤ. تو میں جب سنانے کے لیے گیا تو میں نے 10 پارے سنائے ایک دن، 10 دوسرے دن اور 10 تیسرے دن پر انداز. یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میری والدہ کے چچا تھے، ایک کا نام تھا طاہر، ایک کا مطاہر. ایک دفعہ رمضان آ گیا تو گاؤں میں ان کی مسجد تھی، تو وہاں پر وہ مطاہر نے طاہر سے کہا، امام کی ضرورت تھی کہ بھئی تراویح کون پڑھائے. میں کہا ارے بھائی طاہر یار تو نے بھی حفظ کر کے ہی نہ دیا، اگر تو حفظ کر لیتا تو آج امام تو نہ تلاش کرتے پھر رہے ہوتے، تو کھڑا ہو کے تراویح پڑھا دیتا. کہنے کہ بھائی جان اگر آپ کر لیتے تو آپ بھی پڑھا دیتے. مطلب مجھ سے بڑے تو آپ تھے پہلے، تو پہلے آپ کر لیتے. اور وہ بڑے شرمندہ ہو گئے. شرمندہ ہو کر نے کہا اچھا دیکھ بیٹا ایسا کرتے ہیں، چل معاہدہ کرتے ہیں، میں سپارہ یاد کروں گا 1 اور تو بھی سپارہ یاد کرے گا 1، اور میں تراویح میں سناؤں گا اور تو سامع. دونوں بھائیوں نے ارادہ کر لیا اور یاد کرنا شروع کر دیا، اور پورے رمضان میں دونوں حافظ ہو گئے. ہمارا وفاق المدارس العربیہ کا نام آپ نے سنا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. اس کے جو صدر تھے حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب.
میں نے خود حضرت سے یہ بات سنی. فرماتے میں حافظ نہیں تھا, میں دورے میں چلا گیا, دورہ بھی کر لیا. جب وہاں سے واپس آیا مجھے خیال ہوا کہ یار حفظ تو ہوں نہیں. تو جلال آباد محلہ تھا, وہاں گیا, شعبان کا مہینہ تھا, اس زمانے میں شعبان میں چھٹی ہو جاتی تھی. تو میں نے جا کے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب اس دفعہ نا میں اپنے گاؤں کی مسجد میں سناؤں گا. اگر تو کہاں سے سنا ہے, تو حافظ ہی. اور میں یاد کروں گا. پاگل ہوا, یاد کر لے. ارے بھائی کیسے یاد کر کے سن کر, میں نے کہا نہیں میں یاد کر لوں گا اور میں سناؤں گا بس. اور ظاہر بات ہے کہنے کہ ہم وہاں کے بڑے ذمہ دار تھے, مطلب زیادہ وہ تھا, اچھا چل دیکھیں گے جب سنائے. فرماتے ہیں میں کمرے میں بیٹھ گیا اور میں نے یاد کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میں کسی کام کو نہیں نکلتا تھا سوائے اس کے کہ پیشاب پخانے کے لیے, نماز کے لیے اور کھانے کے لیے, بس سارا دن پڑھتا. رمضان المبارک آ گیا, پہلی تراویح تھی. میں نے جب پہلی تراویح میں کھڑے ہو کر پہلے دن 6 سپارے سنے, اور اس کے بعد 27 تاریخ کو میں نے رمضان المبارک میں اپنا قرآن مکمل کر لیا. اور فرمایا کہ ایک درمیان میں واقعہ ایسا بھی ہوا کہ جب میں 12واں سپارہ سنا رہا تھا تو ایک جگہ مجھ سے مغالطہ ہو. میں نے پڑھا تو میرے پیچھے جو سامع قاری صاحب تھے جو سال سے وہاں درجہ حفظ میں پڑھا رہے تھے, تو میں نے کہیں زبر پڑھا, انہوں نے زیر بتایا. میں نے پھر زبر پڑھا, انہوں نے پھر زیر بتایا. میں نے پھر زبر پڑھا, انہوں نے زور سے زیر بتایا. لیکن میں نے پھر زبر پڑھا. اب جناب علی سلام پھیرا, وہ بوڑھے استاد تھے, اور وہ جناب علی اس کے کہنے کے مجھے انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا ہے سلیم اللہ میں تیری غلطی بتا رہا ہوں اور تو پھر غلط پڑ جا رہا. میں نے کہا جی نہیں, جیسے میں نے پڑھا ہو جائے. ایسے کیسے نہیں ہے, قرآن پاک لاؤ. وہ کہنے کے وہ قرآن پاک لائے گا, دیکھا تو زبر تھا, اور کہا نہیں شاید غلط لکھا ہوا, دوسرا قرآن پاک لائے. کہنے کے 3 قرآن پاک دے گئے, تینوں میں زبر تھا. ایسا یاد کیا. حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے بذل المجہود لکھی ہے, میرے والد صاحب کے استاد تھے, شیخ بھی تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. اپنے گاؤں چلے گئے, رمضان آنے والا تھا. مسجد میں گفتگو شروع ہوئی کہ بھئی رمضان میں کون تراویح سنائے گا. اب تو حافظ ماشاءاللہ بڑے ہیں, اب تو مسجدیں کم ہیں, حافظ زیادہ ہیں. اس زمانے میں حافظ کم ہوتے تھے, مسجدیں زیادہ ہوتی تھیں. تو کہنے کہ ہم مشورہ کر رہے تھے, کون؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ تھے. اور محترم مولانا علم سہارنپور اور ایک اور مفتی صاحب تھے وہاں کے, تینوں آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی کون نماز. کہنے کہ بڑے میاں نماز پڑھ کے پڑھتے اور یوں کر کے کہنے لگے ڈوب مرو. کیا کہنے لگے مولانا خلیل احمد صاحب کو؟ ڈوب مرو. ارے تم اتنے بڑے شیخ الحدیث, یہ اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا محترم, کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ حافظ کو ڈھونڈ رہا. ارے ڈوب مرو, ہم وقت تو تم سے نہیں پڑھا جاتا. اور وہ تو دیہاتی آدمی, دیہاتی زبان میں کہہ کے بڈھا صاحب چلا گیا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے کہا مجھے صاحب بات تو بڈھا صحیح کہہ گیا کہ ڈوب مرو. میں بڈھا بات تو صحیح کہہ گیا کہ ڈوب مرو. ہم کس بات کے مولوی ہیں؟ اور میں کہ میرے تو دل میں یہ بات ایسی ٹھکی ہے کہ میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں اسی مسجد میں قرآن پاک سناؤں گا. 10 پارے میں یاد کروں گا, مفتی صاحب 10 آپ کیجئے, 10 یہ کیجئے. پہلے 10 میں سناؤں گا, دوسرے 10 یہ. تیسروں نے کہا ٹھیک ہے. تینوں نے 10 یاد کیے. رمضان پورا ہوا, اس کے بعد پورا کریں. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے, یہ اور کوئی کتاب نہیں کر سکتے آپ. دنیا کی کوئی کتاب اس طرح یاد نہیں ہوتی جس طرح قرآن پاک یاد ہوتا. تو بات وہاں سے چلی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پہ بات کر رہا تھا کہ حضرت کے مواعظ پڑھو, تمہاری عقل روشن ہو جائے گی, تمہیں ذہانت آئے گی, تمہیں احادیث کی تشریح کرنے آئے گی, تمہیں قرآن پاک کی آیات کا سمجھ آئے گی, تمہیں ان مواعظ کے اندر جدید
اشکالات جو لوگ کرتے ہیں، جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو اعتراضات کرتا ہے، ان اعتراضات کے جوابات اس میں ملیں گے۔ اس لیے اکابر نے لکھا کہ مواعظ کو یعنی اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے طلبہ کو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کے درجے پر فائز تھے۔ اپنے شیخ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کو خط لکھا، وہ خط میں نے پڑھا اور جو میں نے سوالیں لکھی حضرت کی عکس اس میں چھاپا کی۔ اس میں حضرت نے لکھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان مفتی جمیل احمد صاحب جو فتاویٰ لکھتے، جن کے پاکستان میں فتاویٰ جو تھے سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھے جاتے تھے یا مفتی شفیع صاحب کے یا مفتی جمیل صاحب، بس۔ بلکہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو مجھے ایک صاحب نے بتایا، یہاں پتہ نہیں یہ کانچا میں بازار میں کسی نے کہا دوسرے سے کہ بھئی یہ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ مفتی جمیل صاحب کا انتقال ہو گیا، تو دوسرے نے کہا ہاں، کہنے لگا ہاں مفتی تو دو ہی ہیں، ایک مفتی شفیع سندھ میں، ایک مفتی جمیل پنجاب۔ وہ مفتی اعظم جو ہیں ان کو لکھا جا رہا ہے، کون لکھ رہا ہے؟ ان کے شیخ، ان کے استاد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کہ بھائی مولوی جمیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ پڑھا کرو، چاہے 10 منٹ پڑھو روزانہ۔ آخر کوئی بات تو ہے، کوئی بات تو ہے جو حضرت مولانا مشہور اللہ خان صاحب بھی لکھ رہے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب بھی لکھ رہے ہیں، مولانا اسد اللہ صاحب، ہر بندہ مواعظ کو پڑھنے کو تاکید کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مواعظ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے الہامی طور پر کہلوائے۔ میں نے خود پڑھا، حضرت نے لکھا میں جب کہیں تقریر کرنے جاتا ہوں پہلے سے کوئی مضمون نہیں سوچتا، کوئی مطالعہ کر کے نہیں جاتا، کوئی میں مقالہ لکھ کے تیار نہیں کرتا کہ میں نے یہ جا کے وہاں مقالہ پڑھنا ہے۔ جا کے بیٹھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے مفید ہو، جو میرے لیے مفید ہو، وہ کلام کہلوا دیں۔ چنانچہ وہ بات نکل آتی۔ اور آپ حیران ہوں گے 100 سال پرانے واعظ جو آج چھپ رہے ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج کے حالات کے مطابق کہا گیا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ ہاں شروع میں دقت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب نے اس کا بھی حل لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ واعظ جب پڑھو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھو کہ یہ میرے متعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ جو واعظ ہوتا ہے اس کے مخاطب تو سب ہوتے ہیں نا، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں طلباء بھی ہیں، اس میں عوام بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، تو وہ کبھی علمی بات کرتا ہے جو ہمارے ذہنی سطح سے اونچی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک صاحب نے مجھے خط لکھا، بلکہ محتمم صاحب کو لکھا، ہم نے ایک واعظ چھپا الاستغفار، شاید دیکھا ہو آپ نے، ذرا مشکل سا واعظ تھا، شاید وہ تھا یا ایک کا مراقبۃ الارض، وہ تھا، مجھے یاد نہیں، ان دونوں میں سے کوئی واعظ تھا۔ مراقبۃ الارض کا تو نام ہی بڑا مشکل ہے، تو وہ چھپا۔ تو ایک صاحب نے، ان کا نام محسن تھا، حضرت محتمم صاحب کو خط لکھا، حضرت مولانا مشرف صاحب کو۔ حضرت مولانا نے وہ خط مجھے دے دیا۔ وہ خط کیا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا، میں جب آیا میں نے اپنی ٹیبل پر جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا الامداد پڑھا ہوا دیکھا، بڑا خوبصورت ٹائٹل، بڑا خوبصورت نام، دل نے چاہا کہ جلدی سے اٹھا کے اس کو مطالعہ کروں۔ اس کو کھول کے جو پڑھنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں سے کلام کر رہے ہیں یہ جنات سے کلام کر رہے ہیں، آخر ایسے مواعظ کو چھاپنے کا فائدہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الفاظ انہوں نے نکلے۔ تو چونکہ واعظ میں ضابط ہے اس کے حاشیے لکھتا تھا، حضرت مجھے دے دیا، میں نے خیر پڑھا، اور اس کے اندر اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مولانا خلیل صاحب کے کچھ حواشی پڑھ کے کچھ سمجھ میں آیا، دعائیں نکلی ان کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے حضرت مولانا سے پوچھا
ہاں اس کو انہوں نے ایک لطیفہ بھی لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس کچھ لوگ گئے. انہوں نے کہا مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. اس واز کو دیکھ کر انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس کچھ دیہاتی گئے تو ان دیہاتیوں نے جا کر سلام کیا. تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے ان سے کہا ان سال تمہارے کشتزار گندم پہ تقاطر امطار ہوا کہ نہیں؟ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ایک نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت اس وقت تلاوت کر رہے ہیں, چلو پھر کسی کو بتائیں. مطلب کیا ہے جملے کا کہ اس مرتبہ تمہارے یہاں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ مطلب تھا. کشتزار گندم یا گندم کے فصل لگی ہوئی ہے تو اس پہ بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. انہیں لطیفہ لکھا. خیر میں نے پڑھا, میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ صاحب جو ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ اگر یہ اجنبی ہیں تو جواب جاہلہ باشد خاموش, پھر تو اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے, کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس آدمی کو جانتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں بھائی ان کا نام محسن ہے اور ہمارے بڑے اچھے محسن ہیں, آتے ہیں اور بڑا تعلق ہے ہم لوگوں سے. میں نے کہا پھر ان کی میں ذرا خبر لیتا. میں نے ان کو جواب دیکھا اور میں نے کہا میں جواب لکھ دوں ان کو؟ محسن صاحب نے کہا ہاں لکھ دو. میں ادھر لکھ کے آپ کو دکھا دوں گا, پھر آپ کو پسند آئے بھیج دیجیے, اگر نہ آئے تو مت بھیجیے. تو میں نے جواب لکھا. میں نے کہا حضرت محسن صاحب نے بتایا کہ آپ صرف نام ہی کے محسن نہیں بلکہ حقیقتاً محسن ہیں. اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پر ایسا اعتراض کیا اور مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد ہے. انہوں نے قصہ لکھا تھا نا, میں نے کہا مجھے بھی ایک قصہ یاد آیا. ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے آئینہ کبھی نہیں دیکھا. سڑک پہ جاتے ہوئے اس کو راستے میں ایک آئینہ الٹا پڑا ہوا نظر آیا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز پڑی. اس نے اٹھا کے اس کو دیکھا تو اس میں اپنی شکل نظر آئی. کہنے لگا اتنا بدصورت تھا جبھی تو کوئی یہاں پھینک کیا. میں نے کہا اصل میں ہمیں اگر سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ہمارا قصور ہے. اگر ایک بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور وہاں عورتیں بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں اور علماء اور جہلاء اور عوام الناس بھی موجود ہیں, ان کی سمجھ میں آ رہی ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس کے اندر قصور میرا ہے نہ کہ ان کا. میں نے کہا میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے گھر میں ایک ملازم ہوتا ہے جو مثلاً میاں والی سے آیا ہے یا کسی بیکورڈ علاقے سے آیا. آج کل تو میاں والی کو بیکورڈ کرنا مشکل ہے کیونکہ ہمارا صدر وہی کا ہے. بیکورڈ علاقے سے آیا ہے, لیکن وہ چونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھا ہے اور آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, آپ نے اس سے مثال کے طور پر میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ نے اس سے کہا جاؤ بھائی روڈ کراس کر کے سامنے بیکری ہے وہاں سے ایک بریڈ لے کر آئے. وہ دیہاتی آدمی ہے, جاہل ہے. میں نے کہا وہ آپ کی بات کا مطلب سمجھ جاتا ہے, کیوں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. حالانکہ نہ تو روڈ اردو کا لفظ ہے, نہ کراس کرنا اردو کا لفظ ہے, نہ بیکری اردو کا لفظ ہے, نہ بریڈ اردو کا لفظ ہے. اگر اسی کے ساتھی کو اسی کے گاؤں کے کسی آدمی جس نے یہ لفظ نہ سنے ہوں اس حساب سے یہ بولا جائے تو وہ کہے گا پتہ نہیں یار کتنے لوگ گلا کر رہے تھے. میں نے کہا اصل میں جب ہم ان مواعظ کا مطالعہ کریں گے آہستہ آہستہ ہماری ویکیبلری بڑھ جائے گی, ہماری دین کی ویکیبلری بڑھ جائے گی, ہمارے الفاظ کی ویکیبلری بڑھ جائے گی. اور چنانچہ اسی لیے مولانا شبیر علی صاحب نے لکھا ہے کہ 20 واز بلا یہ سوچے سمجھے پڑھتے رہو کہ مجھے سمجھ آ رہے نہیں آ رہے. جتنا آ رہا ہے وہ میرے لیے, جتنا نہیں آ رہا وہ ان کے لیے ہے, تو انشاءاللہ تمہیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. بہرحال آج بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ جو ایک چھوٹا سا پودا ہم نے لگایا تھا آج وہ ایک تناور سناور درخت بن گیا ہے, اور آج یہ سب اس کے پھل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو آپ کی عمر میں, آپ کے علم میں اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے ساتھ اس یعنی آپ کو ہمارے لیے بھائی سے نجات بنائے. باقی تعالیٰ